الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد کما لا یصح بأن الحکمین لیس فی مرتبۃ واحدہ بل فی مرتبتین ضرورت تأخر الحکم الظاہری عن الواقعی بمرتبتین وذلك لا يكاد يجدي فإن الظاہری وإن لم يكن في تمام مراتب الواقعی إلا أنه يكون في مرتبته أيضا وعلى تقدير المنافات لازم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق فإنه دقيق وبالتأمل حقيقي۔ ابن قبا اور دوسرے علماء کرام جنہوں نے اس بات پر اشکال کیا کہ امارت کی حجیت ممکن نہیں ہے، امارت کا تعبد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ امارت کے تعبد سے جمع بین الضدین یا طلب الضدین لازم آتا ہے اس موقع پر کہ جہاں حکم ظاہری حکم واقعی کے مخالف ہو جائے، یعنی امارت ہمیں کسی چیز کے وجوب کا کہے اور واقع میں وہ چیز جو ہے وہ حرام ہو، یا امارت جو ہے کسی چیز کی حرمت کا کہے اور واقع میں وہ چیز جو ہے واجب ہو۔ اس کے جواب جو تھے وہ مختلف انداز میں دیے گئے تھے، مصنف نے اس کے جواب دیا، لیکن شیخ انصاری نے جو جواب دیے تھے اس جواب کو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس پر دو اشکال کیے تھے جو آخری چیز ہم نے پڑھی۔ شیخ انصاری نے کہا تھا کہ یہ حکم جو ہے یہ فعلی نہیں ہے بلکہ حکم واقعی جو ہے وہ انشائی ہے، حکم واقعی انشائی ہے۔ شیخ نے کہا حکم واقعی فعلی ہے امارت کے مورد میں، لیکن فعلی اس معنی میں ہے کہ اگر اس کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ ہمارے حق میں منجز ہو جائے گا اور حکم ظاہری منجز نہیں رہے گا۔ پانچواں جواب جو ہے آخری چھوٹا سا ہے، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان باوجود اس کے کہ مخالفت پائی جاتی ہے اور وہ اشکال لازم آتے ہیں جو آپ نے کہے ہیں، لیکن اس کا دفع موجود ہے۔ وہ دفع کیسے موجود ہے؟ جو حکم ظاہری ہے اس کا مرتبہ اور ہے اور جو حکم واقعی ہے اس کا مرتبہ اور ہے۔ جب دونوں حکموں کے مراتب مختلف ہیں تو ایسی صورت میں حکم ظاہری کے مورد میں حکم واقعی جو ہے وہ آ جائے تو کوئی اس کی مشکل نہیں ہے۔ کس اعتبار سے؟ حکم ظاہری حکم واقعی سے دو مرتبوں کے اعتبار سے کم ہے۔ سب سے پہلے کون سا حکم ہوتا ہے؟ پہلے مرتبے میں کون سا حکم ہوتا ہے؟ حکم واقعی۔ یہ پہلا مرتبہ ہے حکم واقعی کا، تو جس مورد میں حکم واقعی ہوتا ہے اس مورد میں حکم ظاہری نہیں ہوتا، یہ پہلا مرتبہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ دوسرا مرتبہ کون سا ہے؟ شک فی الحکم الواقعی، حکم واقعی میں شک کی صورت، جب حکم واقعی میں شک ہوتا ہے تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حکم ظاہری۔ جب ہمارے پاس حکم واقعی موجود ہے تو ہم حکم ظاہری لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ نہیں، حکم ظاہری کا مرحلہ نہیں آئے گا۔ مرتبہ حکم ظاہری حکم واقعی اور شک فی الحکم واقعی کے بعد آتا ہے۔ رتبہ جو انہوں نے لفظ بولا، مرتبہ یا رتبہ جو حکم ظاہری کا ہے وہ حکم واقعی اور شک فی الحکم واقعی کے بعد آتا ہے۔ جب دونوں کا مرتبہ مختلف ہے، حکم واقعی کا مرتبہ اور ہے اور حکم ظاہری کا مرتبہ اور ہے، تو جن کے مرتبوں میں فرق ہو ان کے درمیان ضدین کے اعتبار سے جو ہے وہ اشکال لازم نہیں آتا، محظور یعنی جمع بین الضدین لازم نہیں آتا، محظور طلب الضدین لازم نہیں آتا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کس امر میں؟ امر رابع میں، یاد ہوگا آپ کو کہ طلب ضدین میں اگر ایک مرحلہ انشاء کا ہو اور ایک مرحلہ فعلیت کا ہو تو ممکن ہے کہ مولا یہ کہہ سکتا ہے اذا قطعتا بانشاء وجوب الصلاۃ فالصلاۃ محرمۃ علیک، یاد ہوگا آپ کو کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تمہیں نماز کے وجوب کے انشاء کا پتہ، انشاء کا وجوب پتہ چل جائے، اس کا قطع ہو جائے تو نماز تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ صحیح تھا، اس لیے چونکہ ایک مرحلہ انشاء پر ہے اور ایک مرحلہ فعلیت پر ہے، تو دونوں کے مرتبے اگر جدا ہوں تو ضدین بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ جب دونوں حکموں کا مرتبہ مختلف ہے، حکم واقعی کا مرتبہ پہلے ہے، اس کے بعد حکم واقعی میں شک ہے اور حکم واقعی میں شک کے بعد حکم ظاہری آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حکم ظاہری کا موضوع کیا ہے؟ وہ شک،
اصول عملیہ کہاں جاری ہوتے ہیں؟ جہاں شک ہو. ظن پر کہاں عمل کیا جاتا ہے؟ جہاں شک ہو علی قول. تو شک اس کا موضوع ہے. دوسرا مرحلہ ہے شک کا، اور اس سے پہلے مرحلہ ہے خود حکم واقعی کا. حکم واقعی پہلا مرحلہ مرتبہ، شک فی الحکم واقعی یہ دوسرا مرتبہ، اور اس کے بعد آتا ہے حکم ظاہری. دونوں میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر حکم واقعی وجوب کا ہے اور حکم ظاہری حرمت کا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، دونوں کے مرتبے جدا ہیں. اگر برعکس ہے تو پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے. کہتے ہیں یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے. طلب ضدین اور جمع بین ضدین کے اشکال کو دفع کرنے کے لیے یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حکم واقعی ہے وہ مطلق ہے یا مطلق نہیں ہے. حکم واقعی مطلق ہے، ہمیں اس کا علم ہو ہمیں اس کا علم نہ ہو، حکم واقعی مطلق ہے، وہ علی الاطلاق ہے. حکم ظاہری جو ہے وہ شک کی صورت میں ہے. جہاں شک ہوگا وہ ہمارے حق میں حکم ظاہری جو ہے وہ نافذ ہوگا، ہم حکم ظاہری کے مطابق عمل کریں گے. لیکن جس مورد میں ہم حکم ظاہری پر عمل کر رہے ہیں اس مورد میں اس کا تو موضوع ثابت ہے، اور یہ اپنے موضوع کی وجہ سے حکم ظاہری آ رہا ہے. حکم موضوع کا محتاج ہے، حکم ظاہری اپنے موضوع کی وجہ سے آ رہا ہے جو کہ شک ہے. اس شک کے مورد میں حکم ظاہری فعلی ہے اپنے موضوع کے ثابت ہونے کی وجہ سے. موضوع ہے تو اس کا حکم لگ جائے گا، لیکن حکم واقعی اپنے اطلاق کی وجہ سے، کیونکہ وہ کسی موضوع کا محتاج نہیں، وہ جب جعل ہو گیا انشاء ہو گیا تو حکم واقعی جو ہے وہ اپنے اطلاق کی وجہ سے حکم ظاہری کے اس مورد کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے کہ جو مورد حکم واقعی کے خلاف ہو. مثلا حکم ظاہری کہتا ہے کہ جمعہ حرام ہے، اور حکم واقعی کہتا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ واجب ہے. اب واجب اور حرام والا یہی اصل ہمارا اشکال تھا کہ جمع بین ضدین یا طلب الضدین ہو رہی ہو. اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ حکم ظاہری کا مرحلہ اور ہے. پہلے حکم واقعی ہے، حکم واقعی میں شک ہے، اس کے بعد حکم ظاہری پر عمل ہوتا ہے. حکم ظاہری کا مرتبہ اور ہے. کہتے ہیں اس مورد میں کہ جس مورد میں آپ نماز جمعہ کو مثلا حرام قرار دے رہے ہیں حکم ظاہری کی وجہ سے، کیوں حکم ظاہری پر عمل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا موضوع موجود ہے. موضوع اس کا ہے تو حکم ہم لگائیں گے. شک ہے تو ہم اس کی وجہ سے امارت پر اور ظاہر پر اور حکم ظاہری پر عمل کرتے اس کو حرام کہہ رہے ہیں. لیکن جو حکم واقعی ہے وہ مطلق ہے، وہ اس صورت میں نہیں ہے کہ جب حکم ظاہری نہ ہو تو حکم واقعی پر عمل کیا جائے، اس میں اطلاق پایا جاتا ہے. تو وہ اس مورد کو شامل ہے یا نہیں جس میں آپ حکم ظاہری لگا رہے ہیں. یعنی حکم واقعی کوئی نہ کوئی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. اور وہ ہمارا فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ وہ وجوب کا ہے، اور آپ نے حکم ظاہری جو ہے وہ حرمت کا لگایا. تو طلب ضدین ہے، جمع بین ضدین ہے، ولو مرتبہ متاخر ہے، ولو مرتبے کے اعتبار سے آپ اسے متاخر سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو اس کے اندر جو اطلاق پایا جاتا ہے اس اطلاق کے اعتبار سے وہ فعلی ہے، یعنی ہمیں اس کا علم ہو یا علم نہ ہو. لہٰذا یہ جواب بھی قابل قبول نہیں ہے. کما لا یصح ہو یا یصح ہو، جیسے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. جیسے کہ اسے کیا مراد ہے؟ ایک جواب جو شیخ انصاری نے پیچھے دیا کہ حکم واقعی انشائی ہے، فعلی ہے ہی نہیں، تاکہ اشکال نہ رہے. یاد ہے نا پیچھے جس پر شیخ نے دو اشکال کیے. شیخ نے اپنی طرف سے جواب دیے، جواب دینے کے بعد کہا کہ ہمارے شیخ کے دو جواب تھے، آپ کو یاد ہوگا. تیسرا جواب انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ ایک مشکل پیش آئی تھی کہ براءت کے مورد میں حکم حقیقی ہوتا ہے. یاد ہوگا آپ کو، حکم واقعی حقیقی ہوتا ہے. تو پہلے دو جواب آپ کے کافی نہیں تھے کہ حکم ظاہری طریقی ہے اور حکم واقعی حقیقی ہے. حقیقی اور طریقی آپس میں جمع ہو جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. جو حقیقی حکم ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے فعلی ہوتا ہے کہ اگر اس کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ منجز ہو جاتا ہے اور فعلی یہ حقیقی بن جاتا ہے، ورنہ فعلی یہ تعلیقی رہتا ہے. شیخ نے جو جواب دیا تھا شیخ انصاری نے، اس کو انہوں نے قبول بھی نہیں کیا تھا، اور اس پر دو اشکال کیے تھے. یہ ساری پچھلی ربط یاد ہو تو یہ کما تب سمجھ آئے گا کہ کما لا یصح سے کیا مراد ہے. شیخ انصاری نے کہا تھا حکم ظاہری کے مورد میں حکم واقعی انشائی ہے، فعلی ہے ہی نہیں. جب وہ فعلی نہیں ہے وہ انشائی ہے، اور فعلی کون سا ہے؟ حکم ظاہری. تو انشائی اور فعلی کے درمیان تضاد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. انشائی اور فعلی کے درمیان تضاد نہیں ہوتا، لہذا تضاد ختم ہو جائے. تو شیخ نے کہا تھا اس پر دو اشکال ہیں. یہ نہ صرف یہ کہ قابل قبول نہیں ہے، اس پر دو اشکال ہیں. پہلا اشکال جو اس میں سے خاص تھا وہ یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم ظاہری جہاں آپ لگا رہے ہیں وہاں حکم واقعی لازم العمل نہیں ہے، واجب العمل نہیں ہے. جس تک حکم ظاہری کو لے کر جو حکم ظاہری بتا رہا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ واجب العمل نہیں ہے.
جبکہ آپ اور ہم اس بات پر متفق ہیں کہ وہ واجب العمل ہے۔ تو حکم واقعی اگر انشائی ہے تو انشائی تو واجب العمل نہیں ہوتا جب تک فعلیت کے مرحلے میں نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو کہا ایک تو وہ جیسے اس طرح بات کا جواب دینا صحیح نہیں ہے، یعنی آپ کا یہ کہنا کہ وہ انشائی یا فعلی نہیں ہے، بلکہ ہماری طرح کہیں کہ وہ فعلی ہے۔ اسی طرح اس اشکال کو دور کرنے کے لیے یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے کما لا یصح، یعنی فی الجواب التوفیق بین الحکم الظاہری و حکم الواقعی فی صورت المخالفہ، یعنی کما لا یصح، جیسا کہ یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے بأن الحکمین لیسا فی مرتبۃ واحدہ، کہ یہ کہیں کہ بے شک جو حکم ہے دونوں یعنی حکم واقعی اور ظاہری یہ دونوں ایک مرتبے پر نہیں ہیں، بل فی مرتبتین، بلکہ دونوں کا مرتبہ جدا ہے۔ اور امر رابع میں ہم پڑھ چکے ہیں اگر امر کا حکم کے مرتبے جدا ہوں تو وہ متضاد بھی ہوں تو وہ تضاد جو ہے ضرر رسا نہیں ہے۔ ضرورتا کہتے کیسے دو مرتبوں پر ہے، یہ جواب ہے ابھی، ضرورتا تأخر الحکم الظاہری عن الواقعی بمرتبتین، کیونکہ یہ بات بدیہی ہے کہ حکم ظاہری متأخر ہے حکم واقعی سے بمرتبتین، دو مرتبوں میں۔ وہ دو مرتبے کون سے ہیں؟ مرتبہ پہلا یہ ہے کہ حکم واقعی، کہتے ہیں اصل کیا ہے، حکم واقعی ہے، سب سے پہلے حکم واقعی ہے، پھر شک فی الحکم الواقعی ہے، اس کے بعد جو ہے حکم ظاہری لگتا ہے۔ کیا مطلب پہلے حکم واقعی اور پھر شک فی الحکم واقعی؟ حکم واقعی اگر موجود ہے حکم ظاہری کا مرحلہ آئے گا، نوبت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کب آئے گی حکم واقعی ظاہری کی نوبت؟ جب حکم واقعی نہیں ہے اور اس میں شک بھی ہے۔ حکم واقعی میں شک ہے تو شک موضوع ہے حکم ظاہری کا۔ حکم ظاہری تب لگتا ہے چاہے اصول عملیہ سے ہو چاہے امارت سے ہو، حکم واقعی کا حکم ظاہری کا جو موضوع ہے وہ شک ہے۔ تو دوسرا مرحلہ ہے کہ حکم واقعی میں شک ہے۔ الان نحن نحکم بحکم ظاہری، اور ہم کہتے ہیں جمعہ واجب ہے یا جمعہ حرام، تو جو حکم واقعی سے مرحلے میں مرتبے میں ہی جدا ہے اور دو اعتبار سے جدا ہے، اس میں اور حکم واقعی کے درمیان اگر اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، حکم واقعی وجوب کا ہے اور حکم ظاہری جو ہے حرمت کا ہے۔ جیسا کہ میں نے تمثیل دیتے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ اذا قطعت بانشاء وجوب الصلاۃ فالصلاۃ حرام علیک، آپ پر نماز حرام ہو جائے گی جب آپ کو انشاء وجوب صلاۃ کا پتہ چل جائے۔ ہم نے کہا تھا اس کے درمیان تضاد نہیں ہے۔ کیوں تضاد نہیں ہے؟ کہ وہ جس کا آپ کو قطع ہوا ہے وہ حکم تو ہے، وہ حکم ہے، لیکن اس حکم کو آپ نے جو ہے مرحلہ انشاء پہ رکھا ہے، یعنی آپ کو حکم کا مرحلہ انشاء پر قطع ہو تو مرحلہ فعلیت میں وہ چیز جس کے وجوب کا آپ کو مرحلہ انشاء پتا وہ حرام ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں جو فعلیت ہے وہ آپ کا اس وقت آپ کی تکلیف ہے، جو مرحلہ انشاء ہے جس کو موضوع قرار دیا ہے وہ فعلی ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اس کا تضاد ہو بھی جائے تو کوئی مشکل نہیں۔ یہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے۔ جب حکم ظاہری کا مرتبہ جدا ہے، حکم ظاہری کا مرتبہ جدا ہے اور یہ متاخر ہے، تو حکم واقعی اگر اس کے ساتھ ٹکرا بھی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی آپس میں ان کا وجوب اور حرمت کا جو ہے تضاد ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وَذَلِكَ لَا يَكَادُ يُجْدِي، یہ جواب ہے، یعنی اس کو نہ قبول نہ کرنے کی جو ہے وہ اب بحث کر رہے ہیں۔ وَذَلِكَ لَا يَكَادُ يُجْدِي یعنی نفع، یہ چیز یجدی نہیں ہے یعنی نفع مند نہیں ہے جواب دینے کے لیے۔ آپ کہیں حکم ظاہری جو ہے وہ دو مرتبوں کے اعتبار سے حکم واقعی سے متاخر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الظَّاهِرِ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي تَمَامِ مَرَاتِبِ الْوَاقِعِ، کیونکہ جو حکم ظاہری ہے اگرچہ وہ مراتب واقعی کے تمام مراتب واقعی میں نہیں ہے، حکم واقعی کے تمام مراتب واقعی میں نہیں ہے، جس کو میں نے یوں بیان کیا ہے کہ جہاں حکم واقعی ہو وہاں حکم ظاہری نہیں ہوتا، جہاں حکم واقعی ظاہراً میں علم ہو حکم واقعی کا وہاں حکم ظاہری لگے گا، حکم ظاہری آتا ہی وہاں جہاں حکم واقعی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ اگرچہ اس کے تمام مراتب میں نہیں آتا، تمام مراتب سے کون سے مراد ہے؟ چاہے اس کا پتہ ہو چاہے نہ پتہ ہو، بلکہ کن مرتبوں میں آتا ہے؟ جہاں حکم واقعی کا نہ پتہ ہو، حکم واقعی میں شک ہو، حکم واقعی سے جہالت ہو، اس وقت آتا ہے حکم ظاہری۔ کہتے ہیں یہ صحیح ہے آپ کی بات کے، یعنی یہ دوسرے لفظوں میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحیح ہے اس کا مرتبہ جدا ہے، مرتبے میں وہ متاخر ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي تَمَامِ مَرَاتِبِ الْوَاقِعِ، اگرچہ یہ واقعی کے تمام مراتب میں نہیں آتا ہے بلکہ کس میں آتا ہے؟ فقط اس مرحلے میں آتا ہے جہاں پر آپ کو شک ہو، إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ فِي مَرْتَبَتِهِ أَيْضًا،
مرتبہ تحقیقی کی ضمیر جائے گی حکم ظاہری کی طرف۔ لیکن جہاں آپ حکم ظاہری لگا رہے ہیں وہاں لوح محفوظ والا حکم واقعی اپنی جگہ ہے یا نہیں ہے، جس کا آپ کو نہیں پتہ، جس کے بارے میں آپ کو شک ہے، جس تک آپ کی رسائی نہیں ہوئی، وہ حکم واقعی موجود ہے یا نہیں مرتبہ حکم ظاہری میں، جس پر آپ نے شک کی وجہ سے عمل کیا ہے، جس کا موضوع شک تھا اور آپ شک آنے کی وجہ سے آپ نے اس پر عمل کیا ہے، اپنے اطلاق کی وجہ سے، میں نے یوں تعبیر کیا کہ اپنے اطلاق کی وجہ سے، مطلق ہونے کی وجہ سے وہ حکم واقعی آپ کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ متوجہ ہے اور حکم ظاہری ولو متأخر رتبہ کے اعتبار سے اس مورد میں کہ جہاں پر وجوب اور حرمت والی منافات آ جائے گی، اشکال آئے گا کہ اگرچہ حکم ظاہری متأخر عن الرتبہ ہے لیکن اس مورد میں حکم ظاہری معلق ہے، حکم ظاہری کسی چیز کا محتاج ہے کہ شک ہو تو حکم ظاہری لگنا، لیکن اس مورد میں حکم واقعی تو مطلق ہے، وہ اس مورد کو شامل ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وجوب اور امارت کہہ رہی ہے حرمت، یا وہ کہہ رہا ہے حکم واقعی کہہ رہا ہے حرمت اور امارت وجوب کہہ رہی ہے، تو اشکال باقی رہے گا۔ الا انه يكون في مرتبته ايضا وعلى تقدير المنافات، اور اگر جہاں مثلا ضدین نہ ہوئے، امارت نے بھی وجوب کا کہا، حکم واقعی نے بھی وجوب کا کہہ دیا، تو وہاں مشکل نہیں ہوگی، یا اجتماعی مثلین والا اشکال آئے گا۔ ضدین کا کہاں آئے گا؟ علی تقدیر المنافات، منافات کو اگر فرض کر لیا جائے کہ امارت نے کہا، حکم ظاہری نے کہا وجوب اور حکم واقعی نے کہا حرمت، تو وجوب اور حرمت کے درمیان اگر تقدیر منافات رکھی جائے تو لازم اجتماع متنافیین فی حاضر مرتبہ، اس مرتبہ میں اجتماعی متنافیان لازم آئے گا، یعنی اشکال اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اصل تو ہم ان تین اشکالات کو جو متنافیان کے درمیان جم لازم آتی ہے، اگر امارت کے ہم اتباع کریں، اگر امارت کی حجیت مان لیں اور امارت کا تعبد اختیار کر لیں، اس اشکال کو دفع کرنا تھا۔ اس مرتبہ میں سے کیا مراد ہے؟ فی حاضر مرتبہ، فی حاضر مرتبہ یعنی فی مرتبہ الحکم ظاہری، حکم ظاہری کے مرتبہ میں، یعنی جہاں آپ کو حکم واقعی میں شک ہے، اس مرتبہ میں وہ حکم واقعی لازم ہے کہ اس کے ساتھ جمع ہو جائے متنافیین کی صورت میں، اور اشکال اپنی جگہ باقی رہے گا۔ فتعمل فیما ذکرنا من التحقیق والتوفیق، لہذا جو ہم نے توفیق کی تحقیق میں ذکر کیا اس میں تعمل کیجئے، فإنہ دقیق وبالتعمل حقیق، کیونکہ وہ بات دقیق ہے اور وہ اسی میں تعمل کرنا ہی حقیقی بات ہے۔ یعنی ہم نے جو توفیق کے لیے تحقیق پیش کی، توفیق بین الحکم الواقعی والحکم الظاہری، جو ہم نے تحقیق پیش کی تھی اس میں تعمل کیجئے، وہ صحیح ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ حکم ظاہری فعلی ہے اور حکم واقعی فعلی نہیں ہے، جیسا کہ شیخ انصاری نے کہا، ہم یہ نہیں کہہ رہے حکم واقعی فعلی نہیں ہے، فعلی ہے لیکن فعلی معلق ہے، اگر اس کے بارے میں علم ہو جائے تو پھر معین ہے کہ اسی پر عمل کرنا ہے۔ لیکن حکم ظاہری پر جب ہم عمل کر رہے ہیں، امارت پر جب ہم عمل کر رہے ہیں، تو حکم واقعی ہمیں اس کا پتہ ہے، حکم واقعی ہمارے حق میں اس طرح فعلی ہے جس طرح یہ حکم ظاہری فعلی ہے، نہیں اس طرح فعلی نہیں ہے، تو فعلی معلق ہے، من جہت فعلی ہے اور من جہت فعلی نہیں ہے۔ فعلی منجز تب ہوگا کہ جب اس کے بارے میں علم ہوگا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے، شک ہونے کی وجہ سے ہی تو حکم ظاہری پر عمل کر رہے ہیں، حکم ظاہری پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے، جب یہ فعلی منجز ہے اور وہ فعلی منجز نہیں ہے تو دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ شیخ والا جواب ہو، شیخ انصاری والا، وہ کہتے ہیں وہ حکم واقعی ہے وہ اصلا فعلیت پر آیا ہی نہیں، وہ انشائیت پر رکا ہوا ہے، ملاک ہے اس میں اور انشاء ہے اس میں، وہ حکم انشائی ہے، فعلیت کے مرحلے میں ہے ہی نہیں، ایک انشائی ہے ایک فعلی ہے، کوئی مشکل نہیں، اس پر آپ دونوں کے درمیان منافات نہیں۔ کہتے جو فعلی ہے، یہ جس کو آپ حکم ظاہری کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، یہ واجب العمل ہے یا نہیں ہے؟ یہ واجب العمل ہے، یہ اسی کو تلاش کرنے کے لیے ہے یا کسی اور چیز کو تلاش کرنے کے لیے؟ حکم واقعی کو تلاش کرنے کے لیے، تو اسی کے لیے ہے، تو اس پر عمل کرنا پھر آپ کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ اس مورد میں وہ جو حکم واقعی ہے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تو جب اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو پھر وہ فعلی ہے، انشائی نہیں، اور فعلی اسی معنی میں جو ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے۔ ثالثها ان الاصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا، اس کو کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ